اسی طرح آپ دیکھیں تو محرم الحرام کے بڑے فضائل، بڑی برکتوں والا یہ مہینہ کہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ جو 10 ہوتا ہے، 10 محرم کا دن، فرمایا روزہ رکھا کرو۔ اب جب سرکار آئے تشریف لائے مدینہ میں تو یہود کو ابھی نکالا نہیں تھا، تو دیکھا تو انہوں نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہوا تھا، تو کہا کہ جی کس وجہ سے روزہ رکھا؟ انہوں نے کہا جی اس دن اللہ پاک نے نا فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور فرعون ڈوب گیا، غرق ہو کے مر گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ صحابہ پھر ہم بھی روزہ رکھا کریں گے، تو کسی ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی ایسے تو پھر یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو پھر سرکار دو جہاں نے فرمایا تھا پھر ایک دن آگے کر لو یا ایک دن پیچھے کر لو، یعنی کہ 10 محرم کا رکھنا، کہ 10 کا بھی رکھا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا ہے کہ یا 9 کا کر لو پھر 11 کا کر لو، 9 محرم یا 10 محرم کا روزہ رکھ لیا، آگے ایک اور ملا دو تاکہ یہودیوں کے ساتھ تو میں مشابہت نہ ہو، تو روزہ رکھا کریں، کوئی ایک روزہ بھی رکھ لے تو اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر اس کا وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی بھی بڑی شان ہے۔ کہتے بصرہ کے اندر ایک شخص تھا، اب یہ آدمی غریب تھا، بچی اس کی اپاہج تھی، معذور تھی، تو اس کے ساتھ ہی ایک بندہ رہتا تھا ساتھ، تو وہ جب بھی یوم عاشورہ کا دن آتا تھا، وہ رات ساری یوم عاشورہ کی جب یہ رات آتی تھی تو وہ سارے کچھ بندوں کو بلا لیتا، وہاں پر قرآن خوانی ہوتی، اب وہاں پر قرآن پڑھا جاتا، اور پھر یہ ساری رات جاگ کر صبح اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، دعائیں وغیرہ کرتے۔ اب اس بچی نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ ابا جان یہ تو بتائیں کہ یہ کون سا خاص دن ہے؟ تو کہا جی یہ عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ کی رات ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا یہ ساتھ آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کے، لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا ہاں مسلمان اس رات قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ یہ بڑی ہی قیمتی رات ہے، بڑی فضائل سے بھرپور رات ہے یہ۔ تو وہ بچی بھی، اب اس کے ابو تو سو گئے، تو وہ ساتھ ہی بالکل پڑوس میں گھر تھا، آواز تو آ رہی تھی، وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اب وہ ساری رات قیام کرتے رہے، اور ساری رات جب انہوں نے قیام کیا اور صبح جب وقت ہوا تہجد کا انہوں نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، تو اب یہ بچی بھی نا بستر مرگ تھی، بستر پر تھی، اور اس نے بھی کہا کہ الہ العالمین اس خوبصورت رات کے صدقے اور یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کے صدقے سے میرے بیماری کو دور فرما دے۔ اب یہ کہنے کی دیر تھی تو کچھ ہی بچی کو بہتری محسوس ہوئی، یہاں تک کہ بچی صحیح سلامت ہو گئی، اس کی وہ جو بیماری تھی اپاہج تھی وہ ماشاءاللہ تندرست ہو گئی۔ اب اس کے والد صاحب آتے ہو، والد صاحب آ کر کہتے ہیں کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کوئی نہیں، میں نے تو وسیلہ پیش کیا تھا نیک لوگوں کا، اب ان نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری بیماری کو دور فرما دیا ہے۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن یوم عاشورہ کا بڑا قیمتی دن ہے، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی دن کنویں سے نکالا گیا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن جنازے والا جنت پر اٹھایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن ولادت ہوئی ہے، اسی دن میں پیدا کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن میں آسمان پر اٹھایا گیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے اسی دن میں باہر نکالا گیا ہے، اور جناب والا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی اسی دن میں آئی ہے۔ فرمایا بڑی بابرکت والا دن ہے، فرمایا میرے غلاموں اس دن کا روزہ رکھا کرو، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ اگر اس میں ایک دن روزہ رکھو گے تو پورے سال کا یہ اتنا قیمتی دن ہے، اس کے اندر کئی سارے واقعات پیش آئے،